اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان المجید الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اصحاب الفیل۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک پوری سورت کی تلاوت کی ہے جس میں اہم باتیں کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ہم اس کو وضاحتی طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصحاب الفیل، پیپل آف دا ایلیفینٹ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسا رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال پیش آیا، اسی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ یہ ہم جان لیتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا۔ ابرہہ یمن کا حکمراں تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ کے بجائے اس گرجے کا حج کریں۔ واقعہ یہ ہوا کہ لوگ کعبہ میں لوگ عبادت کرتے تھے اور اس کو پتہ نہیں کیا پاگل پن سوار ہوا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بھی ایک ایسا گھر بنائیں جس میں لوگ جماعت در جماعت لوگ آ کر اس گھر میں عبادت کریں، جھکیں، اور اس کا نام رکھا صنعاء۔ اور یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور، پاورفل اور قوت مند سمجھتا تھا، لیکن اس کے سارے قوت اور طاقت اور ہتھیار یا جو بھی چیزیں تھیں سب پر پانی پھر گئے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی طاقتور، کوئی پاورفل نہیں ہے۔ اس نے کعبہ پر اٹیک بھی کیا اور لوگوں کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی۔ وہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی، ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے کیا ہے، ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے۔ کعبہ نہ رہے گا اور نہ لوگ اس میں جائیں گے عبادت کرنے کے لیے، اور جو ہم نے گھر بنایا ہے صنعاء، لوگ آ کر اس میں عبادت کریں گے اور اس میں بھیڑ جمع ہوگی اور ہلچل ہوگا اور خوشیوں کا ماحول ہوگا۔ اس طریقے کی اس نے سوچ رکھا تھا۔ لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے، بڑا لشکر لے کر نکلا۔ لشکر میں کئی ہاتھی تھے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں ہاتھی، اونٹ، یہ جانوروں میں سب سے بڑے جانور مانے جاتے ہیں آج بھی۔ تو کئی ہاتھی لے کر نکلا، خود سوار ہوا، اس کے فوج اس پر سوار ہوئے، کچھ پیدل ہوئے، ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ دل میں یہ ارادہ تھا کہ آج خانہ کعبہ کو ملیہ میٹ کر دینا ہے، مٹا دینا ہے، نہ رہے گا اور نہ لوگ اس کی طرف جائیں گے اور نہ اس کا طواف کریں گے، نہ اس میں عبادت کریں گے۔
اس ارادے سے وہ ہاتھیوں کو لے کر نکلا۔ جب عربوں نے اس کی بات قبول نہ کی تو اس نے کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ عربوں سے اس نے کیا درخواست کی، کیا ریکویسٹ کیا کہ دیکھو، عبادتیں، جھکنا، رونا گانا جو بھی ہو سب ہمارے سامنے ہو، اور سب کا میں حکمراں ہوں، جو میں کہوں گا وہی ماننا پڑے گا تمہیں۔ لیکن عربوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو اس نے عزم مصمم کر لیا، ریزالو کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ ہم مکہ کو گرا دیں گے اور مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام اس نے محمود رکھا تھا اور محمود کہلاتا تھا، جو ابرہہ کے فوج میں جو ہاتھی لے کر آیا تھا اس کا نام تھا محمود۔ ابرہہ کے لشکر نے مکہ کے اونٹ قبضے میں لے لیے، قریب پہنچتا گیا، مکہ کے قریب پہنچا، مکے میں داخلہ بھی ہو گیا اس کا۔ خانہ کعبہ کے قریب ہونے تک اس نے عربوں کے جتنے اونٹ تھے سب اپنے قبضے میں لے لیا اور دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملنے گئے، کیونکہ یہ اونٹ جو ہے عبد المطلب کے ہی تھے، اور عبد المطلب کعبہ کے رکھوالے تھے، جس کو آپ بول سکتے ہیں جو مسجد کے متولی ہوتے ہیں، وہ بول سکتے ہیں ان کی حفاظت کرتے تھے، دیکھ ریکھ کرتے تھے، اور جو بھی ان کے انتظامات ان کے ذمے تھے وہ سب کام کرتے تھے۔ ابرہہ کے پاس عبد المطلب گئے، انہوں نے اپنے اونٹ واپس مانگے۔ بھائی میرے اونٹ کیوں نہیں لے لیے تم نے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، مجھ سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ابرہہ نے کہا، ابرہہ تعجب میں کر رہا ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم اونٹ مانگنے کے بجائے یہ معافی مانگنے آؤ گے اور ہم سے لڑنے آؤ گے، ہم سے جنگ کرو گے، اس لیے کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرانے آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے تمہارے اس بات پہ بہت تعجب ہوا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا اونٹ مجھے واپس کر دو اور تم مجھ سے کعبہ کی بات کرو گے۔ عبد المطلب نے فرمایا، انا رب الابل، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اور یہ جو کعبے کا رب ہے وہ اللہ ہے، کعبے کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، وہ خود اپنی حفاظت کرے گا، میرا گھر تو نہیں ہے بھائی، اللہ حفاظت کرے گا، میرا اونٹ مجھے واپس کر دو۔ اور جو یہ گھر ہے کعبہ، یہ بھی کسی کا گھر ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور انہوں نے تو صرف یہ کہا، بھائی میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، میں چلا جاتا ہوں، مجھے تم سے جنگ بھی نہیں کرنا ہے، لڑائی بھی نہیں کرنا ہے، الجھنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، میرے اونٹ میرے حوالے کر دو، میں جا رہا ہوں، اور یہ جو گھر کا معاملہ ہے تمہارا اور اللہ کا ہے، تم دونوں سمجھ لو گے۔ جب لشکر کعبہ کی طرف بڑھا تو ہاتھی رک گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے فورسز ہوتے ہیں، ان کی فوجیں ہوتی ہیں، لشکر ہوتے ہیں، اور الگ الگ قسم کی ان کی آوازیں ہوتی ہیں یا کوڈ ورڈ ہوتا ہے اٹیک کرنے کے لیے، اور جب اس نے اٹیک کرنے کا آرڈر دیا تو ہاتھی رک گئے۔ کیوں رکے وہ دیکھیں گے۔ پھر اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، پرندوں کی جماعت، برڈز کی جماعت بھیجی اللہ نے، چھوٹے چھوٹے برڈز، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور جن کے چونچ میں، جن کے پیر میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر، اور وہ پرندے اللہ کے حکم سے وہ کنکریاں گراتے تھے، اور جن کے اوپر بھی گرتا تھا وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے تھے، گویا کہ وہ گوبر ہو جاتے تھے۔ کھایا ہوا بھوسا کیا ہوتا ہے؟ گوبر ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی کنکری سے کیا ہوگا انسان کو؟ آپ جا رہے ہیں، ہم نے آپ کو ایک کنکری مار دی،
کیا نقصان ہوا؟ صرف آپ نے مڑ کر دیکھ لیا دائیں بائیں، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس چھوٹے کنکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ پاور ڈالی تھی، وہ کیسی قوت ہو سکتی ہے ہم نہیں جان سکتے ہیں، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت بہت ہی بلند اور اعلیٰ قسم کی ہے۔ اس کے اندر کیا چیزیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ 1000 بموں سے وہ الگ قسم کی کنکری تھی جو لوگوں کے اوپر گرتی گئی اور وہ بالکل پس گئے، بھوسے کی طرح ہو گئے۔ تو تم اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہو، اللہ کے گھر سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہو۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جلا رہا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے۔ تم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو، تمہاری زبان اتنی بلند ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں اتنی طاقت اور قوت آ چکی ہے کہ تم اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اونٹوں کے ذریعے، ہاتھیوں کے ذریعے، یہ تمام کے تمام سب اللہ کے مخلوق ہیں، اور تم اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے تم جا رہے ہو اٹھانے کے لیے۔ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا، کوڑھی بنا دیا جائے گا تمہیں، جو حشر ان کا ہوا ہے۔ تو اللہ کے جو فرمان ہیں کو کان کھول کر سن لو، عقل کی بتی جلا کر عقل میں یہ بات بٹھا لو کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اور جب تک آپ دنیا میں آزاد ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اللہ فوراً آپ کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، آپ کو چھوڑ رہا ہے، چانسز دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ اب سدھر جائے، اب سدھر جائے، اب سدھر جائے۔ نہیں سدھرے تو اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، اور جب ملاقات ہوگی وہاں کیا جواب دو گے؟ تمہاری زبان بھی نہیں کھلے گی، تمہارا پاؤں بھی ہل نہ سکے گا، اور اللہ سے آنکھیں نہیں ملا سکو گے۔ یہ انسان جو گندے پانی سے بنایا گیا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندے پانی سے بنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ آج اللہ سے تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک پانی کی سی ہے، ذلیل و خوار تھے، بے عزت تھے، تم کو عزت دیا، رسپیکٹ دیا پورے مخلوقات میں، اور تم نے کیا کیا کہ اللہ کے نافرمانیوں پر نافرمانی ایسے کرتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور نہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرشتے آ جائیں، انسان آ جائیں، جنات آ جائیں، نبی آ جائیں، جو بھی کوئی بھی کچھ اللہ کا کر نہیں سکتا، کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو طاقت اور قوت اور پاور والا ہے، اس کی بات مانی جائے گی، غیر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اب ہمیں اللہ نے عزت دیا ہے، عزت کے ساتھ رہو۔ اگر ذلت تم چاہتے ہو تو تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی، تمہاری بے عزتی کی جائے گی، تمہارا بقیہ ادھیڑا جائے گا، تمہاری نسلیں تباہ کی جائیں گی، تمہارے اعمال خراب کیے جائیں گے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں تو ایسا کام نہ کیا جائے کہ ویسا حشر ہمارا بھی ہو۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو دین ہے، مذہب ہے، اللہ کا مذہب ہے، دین ہے، تو اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ نبیوں کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گڈ ڈیڈس کی ضرورت ہے، نہ تمہارے بیڈ ڈیڈس کی ضرورت ہے، نہ تمہارے اچھے کام کی ضرورت ہے، نہ تمہارے برے کام کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ تم کیسے اچھے ہو جاؤ،
تمہارے اعمال کیسے اچھے ہو جائیں، تم جنت میں جانے والے بن جاؤ، اللہ تم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر یہ قوم نہیں سدھری، اللہ ان کو ختم کرے گا، دوسری قوم کو لائے گا، وہ دین کا کام کریں گے۔ اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اور تم سوچتے ہو کہ میں نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کر لیا تو میں نے اللہ پہ احسان کر دیا۔ اللہ پر احسان کیا تمہیں؟ تم تو خود اپنے اوپر احسان نہیں کر پا رہے ہو، اور تم اللہ پر کیا احسان کرو گے؟ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا، اپنے دل کو ایسا موٹیویٹ کریں کہ شیطانی نرغے سے، شیطانی راستے سے نکل کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلنے والے ہوں۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ گھمنڈ، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، گاڑیاں ہیں، زمین ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، علم ہے، اور تکبر کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ آج کل ہمارے نوجوان بچے گاڑیاں چلاتے ہیں، سائلنسر اتنا موٹا لگایا ہے، پورے محلے والوں کو، پورے روڈ والوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور جب تک اس کی دھک 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 کی آواز نہیں آئے گی، جب تک یہ نہیں، ان کو یہ صبر نہیں ہوگا کہ جس راستے سے میں جا رہا ہوں لوگوں کو معلوم ہو کہ میں کون ہوں۔ یہ تو تکبر ہے۔ اور بہت سارے اگزامپلس ہیں۔ تو ہرگز بھی ایسا نہ کیا جائے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طاقت سے زیادہ اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ طاقت سے زیادہ اللہ کی قدرت بڑی ہے۔ اللہ کے گھر کی عظمت بہت بلند ہے، اللہ کے گھر کی عزت بہت بلند ہے، اور خود اپنے گھر کی اس نے حفاظت کی، اور ان لوگوں کو ایسے بھاگنا پڑا، ایسے میدان چھوڑنا پڑا، اور ان کو بھاگنا ہی تھا، مرنا ہی تھا، کیونکہ تم نے ٹکر لیا ہے اللہ سے۔ جن لوگوں کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، کیا اوقات ہے ان کی، کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کعبہ دنیا کا پہلا عبادت خانہ ہے، عبادت گھر ہے، دنیا کا پہلا گھر۔ سب سے پہلے اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے نشانات مٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کو تعمیر کرایا۔ اس وقت بھی لوگ اس کا طواف کرتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں اور رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں رخ کیے نماز نہیں ہوگی۔ ابرہہ نے صنعاء میں قلیس نامی عظیم گرجا بنایا۔ ابرہہ نے صنعاء میں، صنعاء کعبے کے مقابلے میں، اس نے بھی ایک صنعاء نامی گھر بنایا تھا، اور اس کا نام قلیس نامی عظیم بڑا گھر بنایا تھا اس میں، کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ دیں گے، لوگ اس میں آئیں گے، طواف کریں گے، اس میں عبادت کریں گے، جو بھی کرنا ہوگا کریں گے، ہمارے حکم کے مطابق یہ سارے کام کریں گے۔ ایسا اس نے کام کیا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو کعبہ سے دور کرنا تھا، کہ کعبہ کو لوگ بھول جائیں، چھوڑ دیں، اور یہ جو نیا کعبہ اس نے تعمیر کیا ہے اس کی زبان میں لوگ اس کی طرف آئیں۔ جب یہ منصوبہ، یہ پلاننگ ناکام ہوا تو اس نے کعبہ پر حملہ کیا۔
صرف اسی وجہ سے 2 باتیں اس میں ہوئی۔ پہلے تو عبد المطلب کے اونٹوں کو اس نے قبضے میں لے لیا، دوسرا یہ کہ عرب والوں سے کہا میری بات مانو، پھر اس کے بعد اس نے ایک گھر بنایا صنعاء نامی، لوگوں سے کہا، عرب والوں نے نہیں سنی بات اس کی، نہیں مانے، یہاں تک کہ اس نے پلاننگ کر لی کہ اب کعبہ پہ حملہ کر دیں گے، اٹیک کر دیں گے۔ اسی وجہ سے بھائی کعبۃ اللہ ہے، وہ یہ صنعاء ہے، شیطانوں کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ شیطان ابلیس خناس ان کا گھر ہے، اس میں عبادت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ تو اس لیے اس نے پلاننگ کر کے کعبہ پہ اٹیک کرنے کا سوچا۔ پھر کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں میں چلے جانے کا حکم دیا۔ دیکھو بھائی، اٹیک ہو رہا ہے، جب 2 ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو دونوں ملک کا نقصان ہوتا ہے، کسی ایک ملک کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ابرہہ خود چل کر آیا تھا، تو عبد المطلب نے لوگوں سے کیا کہا، بھائی دیکھو ایسا ابرہہ حملہ کرنے والا ہے، ہمارے پاس وہ طاقت اور پاور نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے، تو سب لوگ یہاں سے پہاڑ پر چلے جاؤ۔ سب لوگ چلے گئے اور پھر کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی۔ عبد المطلب جاتے جاتے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں، تیرا گھر ہے، تو حفاظت فرما، ہمیں تیرے گھر سے محبت ہے۔ یہ لگاؤ تھا، اتنے فورسز، اتنے لشکر، اتنے فوجوں کے سامنے نہیں مقابلہ کر سکتے، تو انہوں نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے اللہ سے دعا کی اور چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے موقع پر فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مکہ کو ہاتھی والوں سے محفوظ رکھا، سیف رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ حقیقی تھا، یہ واقعہ حقیقی تھا، حقیقی ہے۔ پوری سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی، ابابیل پرندوں کو بھیج کر پورا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ واقعہ صرف مزے لینے کے لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے، صرف سننے کے لیے بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنا اصل ہے، اور یہ سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ جو قرآن میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ حقیقی واقعات ہیں۔ کہیں ایسے ہمارے اعمال بگڑ گئے، کہیں ایسے ہم نافرمان ہو گئے تو کہیں ہم پر بھی اس طریقے کے عذاب نہ آ جائے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، نہیں تو کب تک مٹا دیے گئے ہوتے۔ اتنے گناہ ہو رہے ہیں، روز بھی گناہ ہو رہے ہیں، ڈیلی ہو رہے ہیں، منٹ اور سیکنڈوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، توبہ ایک بھی نہیں ہو رہا ہے، گناہ ان کاؤنٹنگ ہے اور توبہ کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے کہ توبہ ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے جائزہ لیا؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا؟ نہیں چیک کیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ ابھی ہم کو بہت لمبا جانا ہے، زندگی گزارنا ہے۔ بھائی کل کا پتہ نہیں ہے، کل ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے صرف اللہ کو معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کل ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اللہ سے توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا لو اللہ کے دربار میں، پاؤں بڑھا لو اللہ کے گھر کی طرف، دل کو نرم کر لو، دل سے شیطانیت کو نکال دو، دماغ سے خرافات اور گندی چیزوں کو نکال دو، اللہ کی محبت کو دلوں میں اور دماغ میں بھر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے، ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑے، ہم اپنی آخرت بنا لیں، دنیا بھی بنا لیں، اور ایسے لوگوں سے
چوکنا رہیں، بچے رہیں کہ یہ لوگ ہمیں کہیں گمراہی میں نہ لے جائیں۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اگر نہیں مدد کر رہا ہے، فوراً نہیں مدد کر رہا ہے، تو اس کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے، وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے، لیکن اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اور نمبر 2، تکبر سے بچنا چاہیے۔ گھمنڈ، تکبر، اکڑ اللہ کی نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں آپ زندگی بھر کر رہے ہیں، اللہ پکڑ نہیں کر رہا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے نہیں، آپ کے پارٹس آف باڈیز کو ہلا دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے آپ کو، بھکاری ہو جاتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس وقت بھی نہیں اور اس وقت بھی نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے دربار کو چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو چھوڑا، اللہ کو ناراض کیا۔ ہمیں اللہ کو خوش کرنا تھا، ہم نے اس کو ناراض کیا۔ اور تمہاری اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں تکبر کر رہے ہو بھائی؟ کس بات کا تمہیں گھمنڈ ہے؟ کیا تمہیں اس مٹی کے اندر نہیں جانا ہے؟ یا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ تمہاری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، تمہاری روحوں کو جواب دینا ہوگا۔ دنیا میں 60 سال، 70 سال، 100 سال تم نے کیا کیا؟ کچھ اچھے کام کیے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، چہرہ دکھانے کے لیے کچھ اچھا کام کیا ہے؟ اللہ کی باتیں مانی ہیں تم نے؟ نہیں مانی۔ بھگتو، جو تم نے کیا ہے بھگتو، وہاں بھی کوئی بچانے والا نہیں۔ یہاں تو آپ کو نبی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، معجزات کے ذریعے، بہت چیزوں کے ذریعے آپ کو چیزیں سامنے رکھی گئی، پھر بھی آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو وہاں کون بچائے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ دین کے دشمن ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، دین سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے اندر خود دین کا دشمن ہے، ہم خود دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اپنے دل سے اس دشمن کو نکالا جائے، مٹایا جائے، ختم کیا جائے، تو آپ کے اندر یہ سب چیزیں آئیں گی۔ آپ خود دین کے دشمن بن کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دین کی مدد کرنا چاہیے، ہیلپ کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اس کے جو اعمال ہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دین کا دشمن بنایا ہے۔ اور جو عزت والی جگہ ہے یا عزت والی جو چیزیں ہیں اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ہم خود بے عزت ہیں، کیسے ان کی عزت کریں گے؟ خود اللہ سے لو لگائیں اور اللہ کی نظر میں عزت دار بنیں، بے عزت نہیں۔ عزت دار کیسے بنیں گے؟ اس کی بات مان کر، اس کو خوش کر کے، اس کو راضی کر کے، اللہ سے لو لگا کر، اللہ کے سامنے فقیر بن کر، غریب بن کر، محتاج بن کر بن سکتے ہیں آپ، نہیں تو کوئی چیز ہم کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اور جو قومیں باقی رہتی ہیں وہ ایمان کی وجہ سے، جو قومیں زندہ رہتی ہیں ایمان کی وجہ سے۔ بہت ساری قومیں یاد کی جاتی ہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے، شرک و بدعات اور خرافات کی وجہ سے یاد کی جاتی ہیں، جن کا ذکر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، عاد اور سمود کا کیا، اور اس طریقے سے بہت سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا؟ فرعون نے کہا ان ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ خدا ہو تو کیوں مر گئے بھائی؟ پانی میں ڈوب گئے تمہیں؟ عاد اور سمود 3 دن گھروں میں پڑے رہے،
آندھی اور طوفان اور چیخ نے ان کو پکڑ لیا، ختم ہو گئے وہ۔ اللہ وہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی ہے، بھوک نہیں آتی ہے، اس کے ماں نہیں، باپ نہیں، بیوی نہیں، بہن نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، عاجز بندے، اور ہم اللہ کو اپنا فرینڈ بنا سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، اچھے کام کے ذریعے، اللہ کو خوش اور راضی کر کے۔ خلیل اللہ نے دوست بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو جب ہم اللہ کو خوش اور راضی کریں گے، فرما برداری والے کام کریں گے، تو اللہ خوش اور راضی ہوگا، ہمارا فرینڈ ہوگا، اللہ دوست ہوگا ہمارا۔ اگر آپ اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ شیطان کو فرینڈ بنانا چاہتے ہیں، شیطان کو دوست بنانا چاہتے ہیں، تو برے کام تو آپ کر ہی رہے ہیں صبح سے شام تک، پہلے سے آلریڈی آپ کا فرینڈ جو ہے شیطان ہے، وہ آپ کو برائیوں پہ ابھارتا ہے، آپ برائیاں کرتے ہیں، گالیوں پہ ابھارتا ہے، آپ گالیاں دیتے ہیں، نافرمانیوں پہ ابھارتا ہے، آپ نافرمانیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہم دن بھر میں کر ڈالتے ہیں، جو شیطان ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے، آج کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل مر گئے تو کیا ہوا، کیسے توبہ کرو گے، شام کو توبہ کر لیں گے، آج کی نماز رہنے تو کل پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، ابھی بیزی ہیں، مر گئے تو کہاں بیزی، کہاں تمہارا بیزی گیا۔ اور اللہ کی جب مدد آتی ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کس طریقے سے مدد آتی ہے، غیر متوقع طریقے سے، ہم اپنے ذہن اور دماغ میں اس کو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ایسے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہیلپ کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نافرمانوں کی طرح نہ بنائے، ہمیں ان بدماشوں کی طرح، ہمیں ان بدتمیزوں کی طرح، ہمیں ان نافرمانوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بنائے۔ ہم تو ایسے بنیں کہ اللہ کو خوش اور راضی کرنے والے ہوں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمارا دوست ہو جائے، اور اللہ کے احکام کی، اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔